السلام علیکم. ویلکم ٹو ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے. آج میں آپ کے لیے ناولستان اردو ناولز لائبریری کی طرف سے حاضر ہوئی ہوں. آپ کا پسندیدہ ناول انکہی باتیں کی میگا لاسٹ ایپیسوڈ لے کر. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا. آپ کے پسندیدہ ناول انکہی باتیں کی میگا لاسٹ ایپیسوڈ ہے آج. اور اس ناول کو لکھا ہے رائٹر ایمن رضا نے. اور آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی، چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ٹائملی جو ہے تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں. ناولستان چینل کی طرف سے، ہماری تمام ٹیم کی طرف سے، تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اور جن لوگوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کی ہے ان لوگوں کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. عید کی خوشی میں آپ لوگوں نے اس ایپیسوڈ کو ڈھیر سارا لائک کرنا ہے اور کمنٹس بھی دینے ہیں، اور ہمیں بتانا ہے کہ اس اینڈ سے آپ لوگ کتنے خوش ہوئے اور کتنے لوگ ناخوش ہوئے. انہوں نے بھی بتانا ہے. کمنٹ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. اسی حساب سے ہم اپنے ناولس کو آگے لے کر چلیں. تو اب بہت زیادہ انتظار آپ لوگوں کو نہیں کرواتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں آپ کو اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ایپیسوڈ سے پہلے جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں پڑھنا شروع کیا تھا، دیر سے پڑھنا شروع کیا تھا، ان کے لیے ہم نے کچھ پریویس ایپیسوڈس کی کلپس بھی اس کے اندر لگائے ہیں تاکہ ان کو ایک آئیڈیا مل سکے کہ پیچھے ناول میں کیا چلا تھا. اس کے اندر کچھ ایپیسوڈس کی پہلے جھلکیاں ہیں کہ بیس لائن کیا تھی اس ناول کی، اور اس کے بعد جو ہے آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ شروع ہوگی. اور اس کے بعد ایک نیو ناول اسٹارٹ ہو رہا ہے. ناول کا نام میں آپ کو انشاءاللہ آج اس کی ہم جھلکیاں لگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. امید کروں گی کہ آپ اس ناول کو بھی اتنا ہی پیار اور اتنی محبت دیں گے جتنا کہ آپ لوگوں نے اس ناول کو دیا. انکہی باتیں کے لیے آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے ہمیں. چلیں شروع کرتے ہیں ناول. کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا سونے سے پہلے پوچھ لوں. تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کبیر نے اندر آتے کہا تو اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے نفی میں سر ہلایا تھا. واقعی؟ اس نے لہجے میں اسرار لیے کہا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی. بس ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. وہ بیڈ پر بیٹھتے مومل کو بغور دیکھتے بولی. کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو میری بہنا. اس کے سر کو پیار سے تھپک کر بولا. میرا اور شاہمیر کا رشتہ کیسا تھا؟ اس کی بات پر کبیر کے الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے تھے، جیسے اس کا یہ پوچھنا ناگوار گزرا ہو. یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اس شخص کے بارے میں اتنا بات ہی نہیں کرنا چاہتا جس نے میری بہن کو تکلیف پہنچائی ہو. وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو ماہروں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما. کبیر میرے بھائی، تم جانتے ہو نا کہ میری زندگی میں اب اکیلی نہیں ہوں بلکہ مومل بھی میرے ساتھ ہے. اس لیے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی جو مومل کے مستقبل کے لیے اچھا ثابت نہ ہو. میں نہیں چاہتی کہ مومل کسی بروکن فیملی کا حصہ بنے جیسے میں بنی. اس لیے میں شاہمیر اور اپنے رشتے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تاکہ پھر ہی کوئی فیصلہ کروں. وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے انہی کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور کیسے شاہویر کی وجہ سے ان میں دوریاں آئیں.
اور آئینہ اور دانیہ سے اس کی دوستی کیسے ہوئی اور کیسے وہ ان کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ کبیر نے اسے کچھ پکس اور ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں وہ ان سب کے بہت قریب اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ کیا وہ اتنا بدل گئی تھی۔ سب کچھ بتا کر اب کبیر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ شاہ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو یا پھر اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سنجیدہ اور گمبھیر تاثرات دیکھتے بولا، تمہارے بتانے کے مطابق تو شاہ اور شاہویر دونوں ہی اپنے کیے کی سزا بھگت چکے ہیں، اس لیے میں شاہ سے علیحدگی اختیار نہیں کروں گی۔ ہاں مگر ایسے بھی نہیں بخشوں گی دونوں کو۔ وہ پراسرار مسکراہٹ لیے بولی تو وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا، مطلب میں اپنے سسرال جا رہی ہوں کل۔ اس کی بات پر وہ بھی حیران رہ گیا تھا، جبکہ اب ماں کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ صبح کا سورج نہایت روشن تھا۔ وہ اپنے سسرال گہرا سانس بھر کر داخل ہوئی تو میز پر بیٹھے سبھی افراد کا نوالا حلق میں اٹکنے کو ہوا تھا۔ ماں تم آ گئی، مجھے پتا تھا تم ہم سے دور نہیں رہ پاؤ گی۔ سب سے پہلے آئینہ کو ہوش آیا اور وہ اس کی طرف بھاگی، اسے گلے لگاتے بولی تو اس نے بھی اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو شاہویر بھی کھلے منہ سے اسے دیکھنے لگا تھا اور ہڑبڑا کے اس کے پاس آیا۔ ماں تم آ گئی۔ میر کو تمہاری بہت ضرورت تھی۔ اب میرا بھائی بھی اپنی زندگی خوشی خوشی جی پائے گا۔ پلیز میرے کیے کی سزا اسے مت دینا اور مجھے معاف کر دو خدارا۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا بولا تو وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے بیٹھی۔ اسے اپنے سامنے پا کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی بھول گئے اپنے ستم؟ یا میں یاد کرواؤں؟ مجھے بے شک کچھ یاد نہیں، مگر سب جان گئی ہوں میں، اور ماہرو اپنے سے کی گئی زیادتی کبھی معاف نہیں کرتی جب تک اپنی آنکھوں سے اس بندے کو پچھتاتے نہ دیکھ لے۔ ابھی تو میں آئی ہوں دیور جی، آگے آگے دیکھتے ہیں آپ اپنی بات کے کتنے پکے ہیں۔ معاف کرنا نہ کرنا تو ابھی دور کی بات ہے۔ وہ اس کے کندھے سے دھول جھٹکتے اٹھی تھی تو صفیہ بیگم فوراً اس کے پاس آئیں۔ بیٹا تم آ گئی، کتنا انتظار کیا ہم نے تمہارا، اور میرا میر وہ تو کملا کر رہ گیا تمہاری یاد میں، دن رات تڑپا ہے سسکا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے خوشی سے دیکھتے ہوئے بولی، اور ساحر صاحب بھی اسے گلے لگا کر ملے تھے اور مومل کے سر پر پیار کیا تھا۔ ارے واہ، آپ کو تو اپنے بیٹے کے ہر درد یاد ہیں، مگر اس کا کیا جسے زخموں کی بھٹی میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا آپ کے بیٹے نے اپنے بھائی کے لیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ بیٹا پلیز پرانی باتیں بھول جاؤ، اور یہ میرے میر کی بیٹی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مومل کو پیار کرنا چاہا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کے لیے یہ سب باتیں بھولنا آسان ہوگا، مگر آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ اپنے اس قصوروار بیٹے کو آپ نے کیا سزا دی؟ اس نے شاہویر کی طرف اشارہ کرتے کہا تو ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ میرے خیال میں اس دن آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ آپ کو اپنا بیٹا ہی سچا لگ رہا تھا۔ بہتر ہے آپ اب بھی انہی کا ساتھ دیں، میں ذرا اپنے شوہر کو دیکھ لوں۔ وہ مسکرا کر انہیں پشیمانیوں کے بھنور میں چھوڑتی جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ جیسے ہی داخل ہوئی تو شاہ میر بیڈ پر پھیل کر سو رہا تھا، شرٹ لیس۔ شاید ماں کے ملنے کے بعد پہلی بار اسے سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی اتنے سالوں میں۔
ماں نے تعصب سے اسے دیکھا اور مومل کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کا کیا حل کرے گی۔ مومل نے پہلے اس کے اریاں بازوں پر اپنے 2 دانتوں سے کاٹنے کی بھرپور کوشش کرتے اندر دانت گاڑے تھے، جس پر وہ ذرا سا بلبلا کر واپس کروٹ لیتا سو چکا تھا، ایسے جیسے کیڑے نہ کاٹا ہو۔ اپنے وار کو یوں خالی جاتے دیکھ مومل سے سہا نہ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں شاہ کے بال بھرے اور زور سے کھینچنے لگی کہ وہ تڑپ کر چیختے اٹھا تھا اور گھور کر اپنے پاس بیٹھے مجرم کو دیکھنے لگا، مگر سامنے بیٹھی مومل کو 2 دانت نکال کر ہنستے دیکھ وہ دل و جان سے فدا ہوا تھا اور لمحے میں اسے بھاؤں میں بھر کر گدگدانے لگا تھا کہ آیا وہ ایک خواب ہے یا سچی حقیقت۔ مگر اس ننھی شیطان کے کہہ اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سچ میں وہی ہے۔ شاہ میر نے دائیں طرف دیکھا تو ماہرو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مومل کو وہیں بٹھا کر اس کے پاس آنے لگا تو وہ صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے رات والے موڈ میں آتا دیکھ، تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں نہیں آ سکتا؟ وہ ماں نے خریدی سے بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ جب نہیں بولتے تھے تبھی اچھے تھے، اب بول رہے ہو تو اول فول ہی بکنا۔ وہ طیش میں بولی تو اس نے کہکا لگایا تھا جس پر کئی لمحے ماں ہل نہیں سکی۔ فلیش بیک ہوا تھا اور اسے شاہ میر کی ہنسی یاد آئی تھی جس پر وہ فدا تھی۔ اب بھی دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے خود میں کھوئے دیکھ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اس کو لبوں کو چھوا تھا کہ وہ کرن کھا کر پیچھے ہٹی اور اس کی اس حرکت پر خوار نظروں سے اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھ کچھ اسے مارنے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ نظر گلدان پر پڑتے وہ اسے فوراً اٹھاتے غصے سے اس کی طرف پھینک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گلدان شاہ میر کے سر کو نشانہ لے کر اسے لہو لہان کرتا، وہ بجلی کی تیزی سے قدرے جھکا تھا اور بالکل اس کے سر کے پاس سے گلدان ٹھا سے پیچھے دیوار سے لگ کر چکنا چور ہوتے کانچ کے ذروں میں بکھر گیا تھا۔ اس نے ایک شریر نگاہ لب دانتوں تلے دبا کر اسے آنکھ مارتے سامنے اٹھائی، جہاں طیش کے عالم میں بھپرے گہری سانس لیتی وہ زخمی شیرنی کھڑی انگارہ ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اکلوتا شوہر ہوں تمہارا، کیا مجھے بھی اوپر پہنچانا چاہتی ہو اپنے مجرموں کی طرح؟ وہ اس کے قریب آتا بولا، مجرم تو تم میرے ہو مسٹر شاہ میر، اس لیے تمہیں آج جان سے مار دوں گی۔ وہ ہلک بل چلائی اور جھپٹ کر ٹیبل سے ایک اور واس اٹھا کر شاہ میر کو دے مارا۔ اس کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کیسے اس پر بار بار حق جتانے لگتا تھا۔ میں خون پی جاؤں گی تمہارا۔ وہ دوسرا وار بھی خطا جاتے دیکھ دونوں ہاتھوں سے اس پر جھپٹی جو اس نے سانس لپیٹتے اسے دسترس میں لیا تھا۔ ذرا گردن سے پینا تاکہ تمہارے لبوں کے لمس سے آشنا ہو جاؤں دوبارہ۔ اس کی بات پر ماں کے چہرے سے دھواں اٹھا تھا۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس، اگر یہی رویہ رہا تمہارا تو چھوڑ کر چلی جاؤں گی تمہیں اپنی مومل کو لے کر، پھر تڑپتے رہنا اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ غصے میں اسے روکنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے بول گئی تھی، جس پر شاہ میر کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اسے ہجر سے دوچار کرنا چاہتی تھی۔ کبھی نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ میری مومل کو مجھ سے دور لے جانا چاہتی ہو؟ بولو۔ وہ ایک دم سے دھاڑا۔ پچھلے شاہ میر سے بالکل مختلف بن چکا تھا وہ۔ اب بول کیوں نہیں رہی؟ وہ طیش میں غرا کر اچانک اس کے سر کو پیچھے بالوں سے پکڑ کر چہرہ بلند کرتا، ماہ روح کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک دم اس کے ہونٹوں پہ بے رحمی سے جھک گیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی لوئر بیک پہ رکھا اور جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ وحشت زدہ ہوتی پڑپڑا اٹھی۔
مومل کے سامنے اس حرکت پر وہ شرم سے گڑ گئی تھی۔ زمین میں بے شک وہ ناسمجھ تھی، مگر شاہ میر کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے سینے اور شانوں پہ ہاتھ مارنے لگی، مگر وہ اسے بجائے آزاد کیے ایک دم گھوما اور اگلے میں لمحے دھڑام سے جہازی سائز بیڈ پہ گرا کہ مومل اچھل کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ اپنے ماں باپ کو مصروف دیکھ وہ بیڈ میں منہ دیے سوتی بن گئی، جس کی حرکت پر شاہ کو ہنسی تو بہت آئی، مگر حالات کے پیش نظر ضبط کر گیا۔ اس کے بھاری توانا وجود تلے دبتے ہوئے ماہرو کی چیخ شاہ کے ہونٹوں میں قید ہو گئی، جبکہ وحشت صدا سی اس کی آنکھیں اپنی حد سے کئی گنا بڑھ گئیں۔ یہ تو اس سے کئی مختلف نکلا تھا جتنا اس کے بارے میں سنا تھا۔ وہ تو شریف معلوم ہوتا تھا، پھر یہ ٹھرکی کون تھا؟ وہ تڑپتی مچلتی اس کے شانے جھٹک کر پیچھے کرنے لگی، مگر مجال ہے جو اس ٹھڑکی باگر بلے پر کوئی اثر ہوا ہو، جبکہ وہ اپنا غصہ اس کے ہونٹوں پر اتارتا ہوا اس کے ہاتھ پکڑ کر ماہرو کے سر کے اوپر لے گیا۔ نڈھال ہوتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بیوی تھی، اس کی جان تھی، اور اتنے سالوں کی جدائی کے بعد پھر سے بچھڑنے کی بات کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جسے دیکھتے شاہ نے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے جدا کیا اور انہیں دیکھا جو لال سرخ پڑ کر بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور جھک کر اٹھ کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ آئندہ مجھ سے جدا ہونے کی بات مت کرنا، ورنہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں میں۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا تو وہ لمحے میں وہاں سے نکلتی کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ شاہ کی زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ وہ ماہرو کے ساتھ ہی وقت گزارے، جیسے رات تک مومل صفیہ بیگم اور ساحل صاحب کے ساتھ مگن اپنی شرارتوں میں مشغول تھی، وہیں آئینہ ماہرو کو اپنی پچھلی تمام پکس اور ویڈیوز دکھا رہی تھی جو وہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہ بے قرار بیٹھا تھا کہ کب وہ اسے بھی ایک نظر دیکھے۔ مگر اس کی یہ چاہ ہی رہی، ماں اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا تمہیں ایک بار بھی ہم میں سے کوئی بھی یاد نہیں آیا؟ آئینہ نے دکھی ہوتے ماہرو سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی آئینہ، جب میرے سر پر چوٹ لگی تھی میں سب کو بھول چکی تھی، یہاں تک کہ مومل کو بھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ مجھے جب 2 دن بعد ہوش آیا تو میرے جسم میں شدید درد تھا۔ وہاں کی ہی خاتون نے بتایا کہ میری کیسے ڈیلیوری ہوئی اور مومل کیسے پیدا ہوئی۔ ان کی نظر میں یہ ایک معجزہ تھا کہ میرے اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود مومل اور میں دونوں بچ گئے تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ میرے پاس مومل کو لائے تو اب بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت واویلا کیا تھا۔ میں مومل کو اپنی اولاد ماننے سے انکاری تھی کہ بھلا میں، جسے مرد ذات سے سخت نفرت ہے، آخر کیسے کسی سے شادی کر کے بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ مگر یہ سچ تھا، مجھے تھوڑا وقت لگا تھا مومل کو قبول کرنے میں، مگر میری جان نے میرا لمس پاتے ہی مجھے قبول کر لیا تھا، جیسے وہ میرے لیے ہی ترس رہی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا، بس پتا تھا تو اتنا کہ یہ بے ضرر جان میرے وجود کا حصہ تھی۔ اس کا باپ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لاکھ یاد کرنے کے باوجود میرے ذہن میں کوئی یاد باقی نہیں رہی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے دھندلے منظر یاد آتے تھے، مگر لوگوں کے چہرے واضح نہ ہوتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کون ہے وہ بے حس شخص جس کی میں بیوی ہوں، جو مجھے اب تک بازیاب نہ کروا پایا۔ کیا اسے مجھ سے اور میری اولاد سے کوئی وابستگی نہیں؟ مگر جب شاہ مومل سے ملا تو میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ ان دونوں کا پیار دیکھ میں انہیں الگ نہیں کر پائی، اور اگر آج میں یہاں موجود ہوں تم سب میں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف مومل ہے، نہ کہ میرا اور شاہ کا رشتہ۔
اس کی بات پر آئینہ حیرت زدہ رہ گئی تھی، جبکہ شہمیر جو کان لگائے اسی کی باتیں سن رہا تھا، اس کے دل میں جیسے تیر پیوست ہوا تھا۔ تو کیا اب ماہرو کی زندگی میں واقعی اس کی گنجائش نہیں رہی؟ اس نے پھٹتے دل سے سوچا۔ میں کچھ سمجھی نہیں ماہرو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم صرف مومل کے لیے یہاں آئی؟ چلو ٹھیک ہے، مان لیا، مگر اس میں تم کہاں ہو؟ تمہاری زندگی کا کیا؟ اپنے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ پریشانی سے بولی تو ماہرو اس کے اتنے پیار پر مسکرا دی تھی۔ میں یہاں اتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور تم مسکرا رہی ہو؟ وہ خفگی سے بولی تو ماہرو نے کہکا لگایا۔ وہ بات کچھ ایسی ہے آئینہ کہ کبھی سے میں نے تمہاری اپنے لیے محبت کے بارے میں تو سنا تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنا گھر تک چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاویر۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولی۔ میں چاہ کر بھی تمہارا قرض نہیں اتار سکتی۔ تم نے واقعی میں مجھے اپنی بہن کہا نہیں بلکہ بہن بن کر دکھایا ہے۔ ماہرو اسے سینے سے لگا کر بولی تو آئینہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اب مکھن لگا کر میری بات مت بدلو، مجھے جواب چاہیے۔ وہ اس سے دور ہوتی اسے گھور کر بولی تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میری ذات یہاں کہیں نہیں ہے آئینہ۔ میں نے جو بھی سب کیا مومل کے لیے کیا، کیونکہ میں اسے کسی بروکن فیملی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ جو زندگی میں نے گزاری ہے میں اسے کسی طور اس زندگی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ اور رہی بات میری، تو میں شہمیر کے ساتھ بالکل اجنبیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کوئی بھی لڑکی نہیں بھلا سکتی۔ بے شک مجھے کچھ یاد نہیں، مگر جتنا میں نے سنا ہے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں کبھی اب اس شخص پر اعتبار نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی تک کا یقین نہیں کیا۔ جو ایک بار ایسا کر سکتا ہے وہ بار بار ایسا کرنے سے نہیں چکے گا۔ کیا پتا پھر کوئی اس کے گھر میں سے آ کر کہہ دے کہ میں بد کردار ہوں اور وہ مان جائے اور مجھے گھر سے نکال باہر کرے، اس لیے میں اس سے کوئی بھی دلی وابستگی نہیں لگانا چاہتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو آئینہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکی شہمیر کے حق میں، اور شہمیر جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ تو کیا اب وہ اس کے لیے اتنا بے اعتبار شخص بن گیا تھا کہ وہ اسے ایسا سمجھنے لگی تھی؟ نہیں ماہرو، تم بھی یہی ہو اور میں بھی۔ میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا وقت کے ساتھ کہ میں بدل چکا ہوں۔ میں ویسا نہیں رہا جیسا تم مجھے سمجھتی ہو، اور اپنے رشتے میں پڑی اس دراڑ کو یاد رکھنا میں خود ختم کروں گا۔ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے خود سے، یہ میرا وعدہ ہے خود سے بھی اور تم سے بھی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے بولا اور کمرے سے چلا گیا اور مومل اور ماہرو کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سب کے سونے کے بعد ماہرو مومل کو لے کر کمرے میں آئی تو کمرے میں پڑا بیبی کاٹ دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی، اور ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں کونی کے سہارے لیٹا شہمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا، یعنی اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں لمحے میں معاملے کی تہہ تک پہنچی تھی تو وہ اس کی بیٹی کو بیبی کاٹ میں سلانے جبکہ اس کے بیڈ پر سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ خوش فہمی اچھی تھی جسے ماہرو بھی اچھی طرح دور کرنے والی تھی۔ ماہ مومل کو بیبی کاٹ میں ڈالنے کی بجائے شہمیر کے ساتھ بیڈ پر لٹایا تھا جو پہلے ہی سو چکی تھی، جس پر شہمیر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور آہستہ آواز میں بولا،
مومل سوچ چکی ہے، اسے بیبی کاٹ میں لٹاؤ جو میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تم اسے یہاں کیوں لٹا رہی ہو؟ وہ آہستگی سے بولا تھا تو ماں نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اتنی جلدی بھر گیا دل اپنی بیٹی سے؟ ماہرو کے طنزیہ لہجے میں کہنے پر شامیر بوکھلا کر رہ گیا اور اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور تمہیں کس بات سے لگا کہ میں اپنی بیٹی سے میرا دل بھر جائے گا؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو ماہرو ہاتھ باندھے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ تو اس کا میں اور کیا مطلب لوں؟ شامیر صاحب، آپ مومل کو ہمارے درمیان سے ہٹا کر شاید ہمارے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، جو کبھی ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر غصے سے بولی تو شامیر لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ اسے کوئی غصہ بھری بات نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ اور خراب ہو۔ وہ ماہرو کو پیار سے ڈیل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اور اگر میں ایسا چاہتا بھی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ساری ناراضگی دور کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ بھی دانت پیستے ہوئے میدان میں اترا تھا، جس پر ماہرو نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، کیا واقعی میں؟ تو یہ ہے تمہاری نظروں میں تمہارے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ؟ شامیر صاحب بہت اچھے۔ ایک لڑکی کو پورا توڑ دینے کے بعد اب تم صرف ایک معافی کا لفظ کہہ کر اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہو۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں واپس آ گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا شامیر، تم مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے۔ تم نے اور تمہارے بھائی نے جو گناہ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں آتے ہی تمہیں معاف کر کے تمہارے ساتھ خوشی خوشی رہوں اور ہو گئی ہماری ہیپی اینڈنگ۔ مائی فٹ، یہاں ڈرامہ چل رہا ہے کیا؟ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو شامیر کی گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، جو اس نے ماں کے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے لائق تو نہ تھا۔ پھر وہ کیسے امید کر سکتا تھا کہ وہ اسے فوراً معاف کر دے گی؟ اگر پچھلے سال اس کے لیے دردناک تھے تو کم اذیت ماہرو نے بھی نہیں سہی جھیلی تھی۔ سب سے زیادہ خسارہ تو اسی کے حصے میں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ابھی معاف کر دو، مگر میں تم سے تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ اور یہ بس میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہیں آنے والے وقت میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں اپنے لفظوں کو حقیقت میں سچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ ماں اس کی اتنی لمبی صفائی پر کچھ نہ کہہ پائی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ ماں اس کی اتنی لمبی صفائی پر کچھ نہ کہہ پائی۔ وہ مومل کو شامیر کے ساتھ سلا کر صوفے پر جانے لگی تو شامیر دوبارہ گلا کھنکار کر بولا، مجھے ابھی بچوں کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے، اسی کے ڈر سے میں نے مومل کے لیے پہلے ہی کوٹ لیا تھا کہ وہ سوتے ہوئے میرے نیچے نہ آ جائے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم مومل کے دوسری طرف آ کر سو سکتی ہو کہ کہیں وہ گر نہ جائے، اور چاہو تو بیچ میں کشنز بھی رکھ سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کرتا لیٹ چکا تھا۔ آگے عمل درآمد کرنا ماہرو کی مرضی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی تو یہ وجہ تھی اس کے اعتراض کی، اور وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے ایک دم ملال ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور مومل کے پاس آئی، اسے سینٹر میں لٹایا اور اس کے گرد تکیے لگا دیے۔ پہلے تو صوفے پر جانے لگی، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سو گئی۔ اس کے سوتے ہی وہ اٹھا تھا اور پھر سے اپنی دونوں جانوں کو دیکھنے لگا تھا، جن کے بغیر وہ نامکمل تھا۔ تم میری وہ روح ہو جس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت تکلیفیں دی، مگر خدا گواہ ہے
کہ تمہیں تکلیفیں دے کر بھی میں کبھی خوش نہیں ہوا، بلکہ خود کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی۔ مگر اب میں ان سب دکھوں کا مداوع کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور اب تو تم نے مجھے ایسا تحفہ دیا ہے کہ میں تمہارا احسان مند رہوں اتنا کم ہے۔ اب تم پر بھی کوئی آنچ یا تکلیف نہیں آنے دوں گا میں، بلکہ اسے سب سے پہلے اپنے سینے پر لے لوں گا۔ وہ ہلکے سے پورنم سے سرگوشی کر رہا تھا، ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے، پھر ان دونوں کے سر کو اپنے لبوں سے چھوتے ان پر کمفرٹر درست کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو ماں کی آنکھیں کھلی تھیں، جن سے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ سوکھ پڑ چکی تھی۔ مجھے انتظار رہے گا اس وقت کا، اس کے لب ہلے تھے۔ دن گزرتے گئے، وہ دونوں بھائیوں کا بدلہ رویہ زیرک نگاہوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ شاہ کا مومل کے ساتھ کھیلنا، اس کے لیے میز پر کرسی نکالنا، اس کی آسانی کے لیے مومل کو سنبھالنا، راتوں کو جاگ کر مومل کا خیال رکھنا، اس کے رونے پر شاہ کی جان پر بنانا، وہ سب دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی، مگر اس نے کسی کو بھی علم نہ ہونے دیا تھا۔ آج وہ سب سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے تھے، جن میں شاہ ویر اور ساحل سب پول میں نہا رہے تھے، جبکہ بچے چھوٹے سوئمنگ پول میں مستیاں کر رہے تھے۔ صفیہ بیگم ان کے لیے جوس لے کر آئیں تو آئینہ نے ایک گلاس شاہمیر کو دیا تھا، جبکہ دوسرا گلاس صفیہ بیگم نے ماہ کو دیا تھا شاہمیر کو دینے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے گلاس شاہمیر کو پکڑانا چاہا تو شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ گلاس کے ساتھ وہ انجانے میں ماہ کو بھی پول میں کھینچ چکا تھا، جو حواس باختہ ہوئی تھی اور سب کے کہے کے بلند ہوئے تھے۔ ماہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ ایسے دیکھنے لگا معصومیت سے، جیسے کہہ رہا ہو میں نے کیا کیا۔ اس نے نظریں بچا کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اس کی کمر میں چٹکی بھری تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ایسے مت کرو جانا، ورنہ بدلے میں نے کچھ کیا تو وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ دانت پیستے اس سے بعد میں بدلہ لینے کا سوچتی سرخ چہرے سے باہر آئی تھی، جس پر آئینہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ رات کو وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں گھوم رہی تھی جب اچانک اسے ایک آئیڈیا آیا۔ شاہمیر کی جگہ پر اس نے پانی کا جگ گرا دیا اور فوراً بیڈ شیٹ بدل دی۔ مومل کے لیے وہ فوراً اپنی جگہ پر لیٹ کر اس کے آنے سے پہلے سوتی بن گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اسے ٹائم سے پہلے نیند کی وادیوں میں گم دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوا۔ جب وہ واش روم سے فریش ہو کر آ کر اپنی جگہ پر لیٹا تو اسے گیلے پن کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ دیکھی جو بھیگ چکی تھی۔ اس کی شرٹ تو سوکھی تھی، پھر گیلی کیسے ہوئی؟ اس نے اٹھ کر دیکھا جہاں نہ صرف اس کی شرٹ بلکہ پینٹ بھی کافی مضحکہ خیز جگہ سے گیلی ہو چکی تھی، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کی بیوی نہایت چالاک تھی، خاموشی سے اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ اس کی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اے اٹھو، یہ کیا شرارت ہے؟ وہ اس کے کان میں غرا کر بولا تو اس کے ہونٹ مسکرانے کو مچلے جو شاہمیر سے چھپ نہ سکا۔ اس نے ماں کے کان پر دانت گاڑے تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی جو اور اسے تپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ بولی، مگر اس پر نظر پڑتے ہی اس کا قہقہ نکلا تھا جو نہایت مزاحیہ لگ رہا تھا۔ ہنس لو بچو، تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی ماں کی دوسری طرف سکڑ کر لیٹ گیا، جس پر وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ پوری رات اس سائیڈ اس نے اسے تنگ کیے رکھا۔
پوری رات اس سانڈ نے اسے تنگ کیے رکھا. یہ اس نے خود کو سزا دی تھی یا اس کو؟ صبح اس سے مزے سے خراٹے لیتے دیکھ ماں نے ایک ٹانگ رسید کی تھی جو منہ کے بل نیچے گرا تھا. کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ ایک دم نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بولا. تمہارا سر. وہ تب تک کہتی وہاں سے جا چکی تھی. پیچھے سے وہ مسکرا کر رہ گیا. وہ الگ الگ انداز میں سوری کیا کرتا تھا. کبھی کسی کیک پر لکھ کر، کبھی کسی بچے کے ہاتھ پھول بیچ کر، کبھی کپڑا سجا کر، کبھی سلاد کا سوری بنا کر. مختصر یہ کہ اس نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تھا معافی مانگنے کا. ماں بھی اسے دل سے معاف کر چکی تھی اور اپنی سالگرہ کے دن اسے یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے. جس دن سے بری یادیں جڑی تھی اسی دن کو وہ یادگار بنانا چاہتی تھی. آج اس کی سالگرہ تھی. کیک زور و شور سے کاٹا گیا تھا. پہلے اس نے مومل کو کھلایا، پھر شامیر کو، جو اس کے پہل کرنے پر حیرت زدہ سا خوش ہوا تھا. تو کیا سب ٹھیک ہو گیا تھا؟ ماں سب کو کیک ڈال کر دینے لگی جبکہ مومل اپنے ننھے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر تک پہنچ گئی تھی. مما! اس کے زور سے چیخنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اسے آخری سیڑھی پر دیکھ کر سب کی جان لبوں کو آئی. مومل! سب ایک ساتھ چیخے تھے جس پر وہ ڈر کے مارے پیچھے کو گری تھی سیڑھیوں سے. اور ماں ایک دم بے جان ہو کر نیچے گری تھی. دیکھتے ہی دیکھتے شہابیر نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے تیسری سیڑھی سے ہی گود میں بھر لیا. جس پر جو چوٹ آئی وہ صرف شہابیر کو آئی. مومل ڈر کر بری طرح رونے لگی تھی جبکہ شہابیر اسے ساتھ لگائے چپ کروا رہا تھا اور اسے لا کر ماں کی گود میں ڈالا جو اسے دیوانہ وار چومنے لگی تھی. پھر اس نے مومل کو شہابیر کو پکڑاتے اسے دیکھا جس کے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا. تھینک یو، یہ 2 لفظ ہی نکلے تھے نم آنکھوں سے. جس شخص نے اس کی خوشیاں چھینی تھی آج لوٹائی بھی اسی نے تھی. کوئی بات نہیں ماں، یہ میرا فرض تھا اور پھر میں اس کا چاچو بھی تو ہوں. جان ہے یہ ہماری. وہ مومل کے سر پر پیار کرتے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے قریب آتے بولی. مجھے آج یہ کہنے میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بدل گئے ہو اور ایک اچھے انسان بن چکے ہو، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا. اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں. وہ مسکرا کر آنکھ صاف کرتی بولی تو شہابیر حیرت زدہ رہ گیا. آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں. کیا سچ میں؟ وہ بے ربطگی سے بولا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی. آخرکار ماں نے شہابیر کا پچھتاوا دیکھتے آئینہ کو اسے معاف کرنے کا کہا تھا. اس نے ماں کے ساتھ جو بھی کیا تھا مگر وہ آئینہ کو کسی حد تک چاہنے لگا تھا. اس سے بھی ماں لاعلم نہیں رہی تھی. آئینہ، شہامیر، تم دونوں بھی اسے معاف کر دو. جب اس کو میں معاف کر چکی ہوں تو تم دونوں کا اس سے لا تعلق ہونا زیب نہیں دیتا. اس کے کہنے پر آئینہ اسے معاف کر چکی تھی اور شہامیر بھی. شہابیر نے ایک بار پھر ماں سے معافی مانگی تھی جس پر اس نے دل بڑا کیے اسے معاف کر دیا تھا. آج کی رات ان دونوں نے بھی گلے شکوے مٹا دیے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے بالکنی میں کھڑے تھے. تم وہ روح ہو میری جس کے بغیر میرا آپ ادھورا ہے. شامیر اس کے ہاتھ چوم کر بولا. اس لیے تو یہ ماہ میر اب بھی میرے گلے کی زینت ہے. وہی نیکلس ماں کے گلے میں دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوا تھا، پر اسے اب ماں کے کسی عمل پر حیرت نہیں ہوتی تھی. وہ اسے اکثر ایسے سرپرائز دیتی رہتی تھی. وعدہ کرو ساتھ نبھاؤ گے ہمیشہ. وہ ہاتھ آگے کرتی بولی جس پر میر نے لب رکھتے یقین کی مہر لگائی تھی. شامیر اور شہابیر دونوں سے وہ چھوٹے موٹے بدلے لیتی رہتی تھی. اب بھی جیسے ان کے سوتے وقت ان پر پانی گرا کر یا کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر سب کچھ اپنی ڈگر پر واپس آ گیا تھا. شامیر ماں کو ایک دن کے لیے جنگل میں اپنے بنے ہٹ پر لے آیا تھا اس کے نانا کرنے کے باوجود. اب بھی وہ حسین لمحے گزار کر آنکھیں بند کیے سویا تھا جب ماں کے کروٹ بدلنے پر اس کی آنکھ کھلی جو سوچ رہی تھی کہ اب سب صحیح ہو چکا تھا. سوئی نہیں ابھی؟ وہ شریک لہجے میں بولا تو اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا. نیند نہیں آ رہی.
وہ اپنے بال خواہ کانوں کے پیچھے عرض سے بولی، اوہ تو میری حسین بیوی کو نیند نہیں آ رہی۔ شاہ میر نے مانی خیزی سے مسکرا کر اسے سینے سے لگایا۔ آؤ میں اپنی جان کو اچھی طرح اپنے انداز میں سلاتا ہوں۔ شاہ میر نے دوسری طرف کروٹ بدلتے ہوئے اسے سینے میں بھیجا اور اس کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھے مومل کی یاد آ رہی تھی، اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب آ گئی ہے، تم سو جاؤ، میں بھی سونے لگی۔ ماہرو کو اس کی آنکھوں سے گھبراہٹ ہوئی۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کے پاؤں کے اوپر شاہ میر کی ٹانگ آ گئی اور اس کی کمر میں سختی سے بازو حائل کرتے ایک بار پھر حصار تنگ کر دیا۔ اب کہاں چل دی میری نیند اڑا کر، اب تو میں نہیں سونے دوں گا تمہیں۔ وہ خطرناک ارادے لیے بولا تو وہ سچ مچ ڈر گئے۔ میں نے کہا نا مجھے نیند آ گئی، اب تم بھی سو جاؤ۔ میں خود ہی سو جاؤں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اتنی پیاری بیوی کے پاس ہونے کے بعد کس کافر کو نیند آئے گی؟ انگلی ماہروں کے ہونٹوں پر پھیر اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ گھبراتی بولی، اس سے فرار کا کوئی تو راستہ تلاشنا تھا۔ جواباً شاہ میر کا فلک شگاف کہکا گونجا، لیکن میری بھوک کا کیا؟ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے پوچھا۔ تم بہت برے ہو شاہ میر۔ وہ شرم سے دھوری ہوتی ایک دم اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر چکی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے سینے سے لگا گیا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کی سن لی تھی۔ وہ ماں کی جدائی پر غلط راستے پر چل پڑا تھا مگر اللہ نے اسے تنہا نہ چھوڑا اور اسے راہ حق پر لگایا۔ آج جس کی بدولت اس کی بیوی، اس کی محبت اس کے پاس تھی۔ سچ کہتے ہیں اللہ اپنے ہر بندے کی انکہی باتیں بھی سن لیتا ہے، اور اگر وہ آپ کے حق میں ہو تو بے شک ان پر کن کہہ دیتا ہے۔ اس خوبصورت سی کہانی کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ انکہی کا سفر یہاں پر آج ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس سفر میں آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں اور بہت سراہا ہے، ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اس سارے سفر میں۔ امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ ہمیں اسی طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد کل سے ایک نیو ناول شروع ہو رہا ہے، امید کرتی ہوں کہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اس ناول کے سفر میں بھی آپ ہمارا ایسا ہی ساتھ دیں گے اور اس کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔